الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک الگ ریاست عطا فرمائی، جس کے قیام کا مقصد تھا کہ ہم وہاں پر آزادی کے ساتھ عبادات کر سکیں گے اور وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوں گے، قانون سازیاں ہوں گی، اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل جو کفار کے ساتھ رہتے ہوئے پیش آتے ہیں وہ کم از کم نہیں آئیں گے، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے الگ ہوں گے۔ اس کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی گئیں، جد و جہد کی گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہزاروں کی تعداد میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں برباد ہوئیں، بچے شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئیں۔
اور اللہ رب العالمین نے 14 اگست 1947 کو یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے لیے ہر طبقہ ہائے لوگوں نے کوششیں کیں جہاں تک ان سے ہو سکتی تھیں۔ ایک وہ سما تھا جو لوگ اس وقت موجود تھے، ان میں سے کچھ لوگ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان سے پوچھیں کہ انصار کی ایک یاد تازہ ہو گئی تھی کہ جس طرح مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ گئے تھے یا دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے، جب مدینہ کے اندر لوگ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں نے ان کی دلجوئی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی خیر خواہی کی۔ جو اپنا مال و اسباب لٹوا کر مدینہ پہنچے تھے، مدینہ کے باسیوں نے ان کے ساتھ معاونت کی۔ کسی نے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے مسلمان بھائی کو دیا، کسی نے اپنے باغات میں سے حصہ دیا، کسی نے اپنی زمین میں سے حصہ دیا، اور کسی نے ویسے زمین دی کہ تم اپنا گھر بناؤ اور رہو۔ انصار نے ایسی مثال قائم کی کہ دنیا میں پھر اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرز پر جب یہ ملک وجود میں آیا تو جو یہاں کے باسی تھے، جب ایک بارڈر لائن کھینچی گئی کہ یہاں سے اس طرف یہ حصہ ہے اور اس طرف یہ حصہ ہے، تو جو اس بارڈر لائن کے اندر تھے انہوں نے بھی آنے والے مہاجروں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انصار نے مہاجرین کے ساتھ کی۔ لوگوں کو رہنے کے لیے گھر دیے، زمینیں دیں، جائیدادیں دیں، ان کی جو ہے قسم پرسی کی، بہت سارے معاملات میں ان کی معاونت کی، اور اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ جن جن بزرگوں نے، جن جن جو ہے مفکرین نے، مدبرین نے کوششیں کر کے اس ملک کے لیے جد و جہد کی تھی، اللہ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ اس کا دستور پڑھیں کہ اس ملک کو بنانے کی جو تحریک تھی، جو دستور تھا، وہ کیا تھا، تو اس کے اندر یہ بڑے واضح الفاظ میں اس کے بنانے سے پہلے جو خطبات اور جو دستور جو منشور پیش کیا گیا تھا وہ بڑا واضح ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا۔ مسلمانوں کو عبادات کے معاملے میں ہر طرح سے آزادی حاصل ہوگی، وہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو سکیں گے، ان کو کوئی روکنے والا، کوئی ظلم ستم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جس جد و جہد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، عزتیں لٹی، بچے شہید ہوئے، لوگ شہید ہوئے، ان کی وہ قربانیوں کو ہم نے خاک میں ملا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی نسلیں اللہ کا شکر ادا کرتیں اور اپنے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرتیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوتیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتیں جب یہ دن آتا۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میں تقریباً 2 جمعے پہلے محرم کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا بھی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔
جب کفر سے جان چھوٹے، ظلم سے جان چھوٹے اور انسان کو آزادی حاصل ہو، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، موسیٰ بھی نبی تھے، تو نبی کا بھائی ہوتا ہے، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اور پھر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، آپ ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس دن میرے بھائی کو اور مسلمانوں کو فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں جس دن آزادی ملی، کفر سے، ظلم سے، ناانصافی سے جس دن آزادی ملی، اس دن ہمیں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے شکرانے کا روزہ رکھنا چاہیے تھا، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے تھا؟ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ جب ظلم سے، کفر سے انسان کو نجات ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مگر ہمارے ہاں پچھلے 75 سالوں سے یہ بد نصیبی چل رہی ہے کہ 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر بے حیائی اور فحاشی کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا۔ ہر 14 اگست سے پہلے نئی فلمیں ایجاد ہوتی ہیں، نئے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اور نئے انداز میں بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈے جاتے۔ وہ یونیورسٹیز ہوں، وہ کالجز ہوں، وہ اسکول ہوں، یا وہ عام پبلک کے گھر ہوں، یا وہ فوجی ادارے ہوں، یا وہ کچھ بھی ہوں، 14 اگست کے دن ایک ایسا سما ہوتا ہے کہ اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ سے دشمنی کی جاتی ہے۔ بلند شگاف آوازوں میں بڑے بڑے ڈیک لگا کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، ناچ ہو رہا ہوتا ہے، ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، شباب و کباب کی بعض جگہوں پر شراب کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ 14 اگست سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ جس دن آزادی ملے اس دن اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم اس دن کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ عام چھوٹا سا اسکول، وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں باقاعدہ اہتمام کیے جاتے ہیں، بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے، ڈانسنگ ٹیچرز انہیں ڈانس سکھاتی ہیں، کس طرح تم نے ٹیبلو کرنا ہے، کیا تم نے ڈانس کرنا ہے، کون سا گانا پلے کرنا ہے۔ نت نئے جو انداز میں کنجر اور میراثی قسم کے لوگ وہ گانے ایجاد کرتے ہیں، اور وہ گانے پورے ملک میں پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ 14 اگست سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ میوزک کو عام کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے آیا ہوں، آلات موسیقی کو میں توڑنے آیا ہوں، ان کو عام کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، اور ایک وہ طرز عمل تھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اور یہ امت مسلمہ ہے جن کو آزادی دلانے کا مقصد اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ایسے خاک میں ملا دیا، اللہ کی قسم اگر آج وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں زندہ ہوتی جن کی عزتیں لٹی تھیں اس ملک کی خاطر، وہ لوگ زندہ ہوتے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی اس ملک کی خاطر، وہ شرم سے ڈوب کر مر جاتے کہ ہم نے اس لیے یہ کام کیے تھے، ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے بعد تم لوگ یہ کرنا۔ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ میں سے، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
تم میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میری نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، میری نعمتوں پر ناشکری نہیں کیا کرو، میں جو تمہیں نعمتیں عطا فرماؤں اس پر میرا شکر ادا کیا کرو، میرے ساتھ ناشکری والا معاملہ نہیں رکھنا۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے، نوجوان نسل ہے تو اس کے طرز ترنم کچھ اور ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے پورے گلی محلے پورے شہر کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے، یہ 14 اگست منائی جا رہی ہوتی ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، گھروں کی چھتوں پر، گھروں کے اندر گانے بج رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جی 14 اگست، اور پھر میڈیا بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ خبریں چلاتا ہے، جی آج پورے ملک میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ 14 اگست سیلیبریٹ کیا گیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ اسے ادب اور احترام کا نام دیتے ہیں ڈانس کو، ناچ گانے کو، بے حیائی اور فحاشی کی محفل کو، مخلوط گیدرنگ کو، اسے ادب و احترام کا نام دیا جاتا ہے کہ پوری قوم نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا، اور بڑے احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ دن منایا گیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ اچھا مجھے بتائیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں انڈیا کے اندر یا دیگر کفر کے ممالک کے اندر، کیا وہاں پر نمازیں وہ نہیں پڑھتے؟ الگ ریاست بنانے کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں تھا، صرف روزہ رکھنا نہیں تھا، صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے عمل کو، اس کے حکم کو سامنے رکھنا تھا۔ کفر کے ملکوں میں ان کا عدالتی نظام ان کا اپنا ہے یا اسلام کے مطابق ہے، یہ بتائیں۔ تو اگر اس آزادی کا مقصد کفر کا نظام ہی مسلط کرنا تھا تو اس سے تو بہتر تھا پاکستان نہ بنتا اور ایک ہی ملک رہتا تو سب آسان تھے، کہ جب فیصلے ہی سارے کفر کے مطابق چلنے تھے، نظام ہی سارا کفر والا چلنا تھا، تو پھر اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کس بنا پر کی؟ کیا وہاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے؟ روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دنیا میں نافذ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اس لیے آپ نے ہجرت کی، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، ایک بڑا لشکر تیار ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، دنیا کے کونوں کونوں تک مسلمانوں کی جو ہے وہ آبادیاں ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا، دنیا سے کفر مٹنے لگا، اسلام چھانے لگا۔ یہ ملک تو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں اللہ کا نظام چلائیں گے، ورنہ نمازیں اس وقت بھی وہاں پڑھی جاتی تھیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ٹوٹل 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس ملک میں ٹوٹل 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس 25 کروڑ کے اندر تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں اور 5 کروڑ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، جسے اقلیت کہا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر اس وقت 40 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمان ہیں۔ ہماری ٹوٹل آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ آبادی مسلمانوں کی اس وقت وہیں موجود ہے جہاں سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ہم سے تو ہماری ٹوٹل آبادی میں ہمارے یہاں اقلیتیں بھی شامل ہیں، اکثریت بھی شامل ہے، ہماری ٹوٹل آبادی سے کئی گنا زیادہ وہاں مسلم آبادی ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ تو پھر اس کو آزاد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے حج کرنے بھی جاتے ہیں، وہ وہاں قربانیاں بھی کرتے ہیں، وہ وہاں پر روزے بھی رکھتے ہیں، وہ وہاں پر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، وہاں پر جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، وہاں دینی مدارس اور مساجد بھی موجود ہیں، لیکن وہاں نظام ہندوؤں کا چلتا ہے، مسلمانوں کا نظام نہیں چلتا، قرآن و سنت کا نظام نہیں چلتا،
سارے احکامات ان کو ماننے پڑتے ہیں، ہندو سرکار کے، وہاں کے لوگوں کے، وہاں کا عدالتی نظام، وہاں کا جو ہے فوجی نظام، وہاں کا پولیس کا نظام، وہاں ٹوٹل قانون وہی گوروں والا غیر مسلموں والا نظام چلتا ہے، اور وہ مجبور ہیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر یہ جو ملک آزاد کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہاں پر بھی ہمارا عدالتی نظام، ہمارا فوجی نظام، ہمارا پولیس کا نظام، ہمارا تمام قانونی معاملات ہمارے انگریز والے ہی چلنے تھے، تو پھر لاکھوں قربانیوں کا اور ہزاروں عزتوں کے لٹوانے کا مقصد کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں، اللہ کی قسم ہم غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، غلاموں سے بدتر۔ یہاں امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے، غریب کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ جو قانون بناتے ہیں ان پر قانون لاگو نہیں ہوتا، جن پر قانون لاگو ہوتا ہے وہ قانون بنا نہیں سکتے، اور جو قانون نافذ کرتے ہیں وہ قانون کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یا تو یہ نظام، اسی بنا پر ہمیں پچھلے 75 سالوں سے ایک ہی ترانے کے اوپر لگا رکھا ہے کہ قومی ترانہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بالکل یوں کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ادب و احترام کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، ملک آزاد ہوا تھا اس کا نغمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہمیں 75 سالوں سے قومی ترانے کے پیچھے لگا رکھا ہے، اور خود 75 سالوں سے ملک کے خزانے کے پیچھے لگے ہوئے، ہم قومی ترانے کے پیچھے اور وہ قومی خزانے کے پیچھے۔ نظام سارا کفر کا، عدالتیں ساری کفر کی، قانون سارا کفر کا، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کچھ شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں، کچھ وفاقی شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بتائیں، پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایک فیصلہ دکھا دیں جو شریعت کے مطابق ہوا ہو۔ شریعت میں تو یہ ہے نا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ پچھلے 75 سالوں میں کسی ایک چور کا ہاتھ کٹا ہوا دکھا دیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر بدکاری کرتے ہوئے کوئی مرد یا عورت پکڑے جائیں، ان کے اوپر گواہ موجود ہوں، ثبوت مل جائے، اگر وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، اگر شادی شدہ نہ ہوں، کوئی شادی شدہ ہو ایک غیر شادی شدہ ہو تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایک واقعہ دکھا دیں کسی زانی کو، زانی مرد کو یا زانیہ عورت کو اسلام کے مطابق کوئی سزا دی گئی ہو۔ اسی طرح ڈکیتی یا دیگر معاملات، مقدمات، قتل کے حوالے سے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کا ثبوت مل جاتا ہے، گواہ مل جاتے ہیں، تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایک واقعہ دکھا دیں کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوا ہو۔ سارا نظام وہی کفر والا۔ اگر شرعی عدالت کوئی فیصلہ کر بھی دیتی ہے تو اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے فیصلے کو انگریز کے بنائے ہوئے قانون پر چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پھر جو فیصلہ دیتی ہے، کفر کا بنایا ہوا نظام جو فیصلہ دیتا ہے، وہ قانون، وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں۔ اور ہم آزاد ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں آزادی کے ساتھ، ہم اذانیں دیتے ہیں آزادی کے ساتھ، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آزادی کے ساتھ، ہم روزے رکھتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ یہ صرف ہمارے دل کا دھوکہ ہے، ہمارے دماغ کا دھوکہ ہے۔ یہی سارا کچھ لوگ ہندوستان کے اندر بھی کرتے ہیں، امریکہ کے اندر بھی کرتے ہیں، دنیا کے ہر کافر ملک میں مسلمان اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ وہاں سے لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ میں زیارتیں کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان؟
اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ناچ گانا کر لیا، جھنڈیاں لگا لیں، 14 اگست کے کپڑے بنوا لیے، نئے نغمے تیار ہو گئے، نئی فلمیں تیار ہو گئیں، پورے روڈ کی ماں بہن ایک کر دی، پورے ملکی نظام کو ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ہماری 14 اگست کی آزادی ہوتی ہے، اور ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں نگہبان اس کے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وطن تمہارا ہے، اور ہمیں خواہ اس میں، ہم اس میں خواہ ہے۔ یہ نظام، یہ ملک تو ان لوگوں کا ہے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پیسہ ہے۔ غریب کے لیے اس ملک میں کوئی ایک سہولت دکھا دیں، قانون میں اس کو کبھی مدد ملی ہو، کبھی اس کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر اس کو انصاف ملا ہو، فوری طور پر کوئی ایک مثال پچھلے 75 سالوں میں دکھا دیں کہ کسی غریب کے ساتھ فوری طور پر انصاف ہوا ہو۔ ظالم ظلم کرنے کے بعد گرفتاری سے پہلے آزاد ہو کر ملک سے باہر بھی چلا جاتا ہے۔ غریب نے کوئی زیادتی نہ کی ہو، جھوٹے مقدمے میں اس کو پکڑ لیں، وہ جیل میں مر جاتا ہے، 10 20 40 سال بعد اس کے فیصلے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے جی وہ باعزت بری ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی جان اس کا فیصلہ 40 سال بعد کر رہے ہو، یہ تو 20 سال پہلے مر بھی چکا ہے، جیل کے اندر ہی مر چکا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں۔ کیا اس کے لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا اس کام کے لیے قربانیاں دی تھی؟ یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر 5,500 بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یکے بعد دیگرے چلتی رہی، ان کی ننگی ویڈیوز، تصاویر بنائی گئیں، اور بنانے والے بھی بڑے اداروں کے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مگرمچھ خبیث الفطرت لوگ اس میں شامل ہیں۔ مجھے بتائیں وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں، وہ بازاری عورتیں جو 8 مارچ کو عورت کے نام پہ آزادی مارچ نکالتی ہیں، وہ ساری کہاں پر ہیں؟ یہ 5,500 بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا یہ ملک اس کام کے لیے آزاد ہوا تھا؟ پچھلے کئی سالوں کے اندر موٹر ویز پر، عام جگہوں پر بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ درندگی والا سلوک کیا گیا، ان کی عزتیں پامال کی گئیں، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، انہیں قتل کیا گیا۔ کمیٹیاں بنتی ہیں، جوڈیشنل بنتی ہیں، وہ سب ان ظالموں، وڈیروں، قاتلوں، زانیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ غریب کو کوئی انصاف نہیں ملتا۔ کیا یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا؟ ہر دفعہ ہر جگہ پر ایک الگ نظام ہوتا ہے۔ یہاں ہم کراچی میں رہتے ہیں، اس بلدیہ ٹاؤن کے داؤد گوٹ کے علاقے میں، اگر ہمارے یہاں تھوڑی سی پاور والا بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، محلے کے 10 بندے اس پاور والے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غریب کو کہتے ہیں تو نے ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے تیرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈے والا زور ہے، یہ ہمیں ڈنڈے سے مارے گا، ہمارے ایسی کی تیسی کر دے گا، غریب کے ساتھ کیا لگے؟ بعد میں اس کو کہتے ہیں دیکھو یار ان لوگوں سے بچا کے رہا کرو، یہ گندے لوگ ہیں، ایسے ہیں۔ بعد میں ہم اس کو بھی تسلی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی منافقت کر رہے ہوتے ہیں، ڈبل پارٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ظالم کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں مظلوم کی بھی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہوتے ہیں، صبر کر لو اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ اس کے ساتھ نبٹ لے گا۔ تم لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، کیا یہ اسی لیے ملک بنا تھا کہ یہاں غریبوں کے ساتھ بے انصافی ہو، ظلم ہو، اور ظالموں کے ساتھ انصاف ہو، ان کو مراعات دی جائے؟ کیا یہ اس لیے ملک بنا تھا کہ غریب کے ٹیکس اور اس کے پیسے سے عیاشیاں کی جائیں، ان کو مراعات دی جائیں، اور غریبوں کا خون چوسا جائے؟ اگر یہ اس کے لیے ملک بنا تھا تو اللہ کی قسم یہ نہ بنتا، اور ہم ایک ہی ملک کے اندر تھے، جس طرح وہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے تعداد میں کئی گنا زیادہ وہ آزادی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ سکتے تھے۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں اس وجہ سے نہیں دی گئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی ٹرین انڈیا سے کرتارپور بارڈر کے ذریعے جب لاہور پہلی ٹرین پہنچی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے جب مسلمان اسٹیشن پہ پہنچے تھے، اس ٹرین کے اندر کیا تھا؟
صرف ایک ٹرین کا ڈرائیور باقی تھا، باقی تمام عملہ، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ٹرین کے دروازے بند تھے۔ جب لاہور کے اسٹیشن پہ ٹرین رکی تو 2-4 چھوٹے معصوم بچے جن کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اس کے علاوہ ہزاروں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ان کو ڈال کے زندہ جلا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ اس دن یہ ملک آزاد ہوا تھا، اور اس طرح یہاں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، جن کی قربانیوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم لوگوں نے۔ 14 اگست کو کبھی ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو وہ ویڈیوز دکھائیں، وہ موجود ہیں، وہ تصاویر دکھائیں جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم، ان کے کٹے پٹے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کہ یہ تمہارے اکابر نے، تمہارے بڑوں نے اس طرح قربانیاں دے کر ملک آزاد کیا، جن کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک گلی محلے میں انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ کبھی روڈ پہ، کبھی کہیں ڈیک لگا کے گانے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہے جی خوشی منائی جا رہی ہے 14 اگست کی۔ یہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ شکر کا دن ہے، اور ہم شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں ملک دیا، تیرے بندوں نے قربانیاں دی ہوں گی، ہمیں کیا لگے اس کے ساتھ، تو ہمارا جو اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے۔ ہم تو اللہ کو یہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں، اگر ہمارے اندر ذرا سی انسانیت ہوتی، ذرا سا ہمارے اندر ادب و احترام ہوتا کہ اپنے اکابرین کی قربانیوں کا، تو اللہ کی قسم ہم اس دن تو ان کے لیے دعائیں کرتے، یوم تشکر کے طور پہ روزہ رکھتے، کہ جس طرح مدینے میں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے پر، ان کی قوم کو نجات ملنے پر روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں روزہ رکھا یوم تشکر کے طور پہ، کہ اس دن میرے بھائی کو اور ان کی قوم کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملی تھی، بطور شکر کے اللہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ بے پردگی عام ہوتی ہے، فحاشی عام ہوتی ہے، شراب و کباب کی محفلیں عام ہوتی ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، ملک بند ہوتا ہے، روڈ جام ہوتے ہیں، باہر بندہ نکلے، کوئی مریض، کوئی مسافر، وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کیا ہے جی ملک آزاد ہوا ہے۔ نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے پورے محلے کو ذلیل کرتے ہوئے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ شام کو جنازہ آیا، کیا ہوا جی ملک آزاد ہو گیا۔ یوں ملک آزاد ہوتا ہے، یہ ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میت گھر آتی ہے، یہ پاکستان آزاد ہو گیا ہے، یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا، جنہوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی لٹی ہوئی عزتوں کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس ملک میں نافذ کرنے کی بجائے اس کی دھجیاں اڑائیں، اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کچھ قوموں کے متعلق، فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ میرا شکر ادا کرنے کی بجائے، میری عبادت کرنے کی بجائے، میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے یہ اپنی مستیوں میں مست ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ سوئے ہوئے ہوں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں؟ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت جب یہ سو رہے ہوں، گہری نیند میں ہوں، اس وقت ہم ان پر عذاب نازل کر دیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا یہ چاہتے ہیں کہ صبح کے وقت جب یہ کھیل تماشے کے اندر مصروف ہوں، دن کی روشنی میں ہم ان پر اپنا عذاب نازل کر دیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ ذرا پوچھئے قرآن سے یہ کیسے لوگوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ ہم جیسے لوگوں کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں کہ
کہ جن کو اللہ کا قرآن دیا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا گیا، مذہب اسلام دیا گیا، مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہر دیے گئے، قرآن اور حدیث جیسا عظیم مرتبت قانون اور دستور دیا گیا، اور ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ قرآن ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ سوئے ہوئے ہوں ہم اس وقت ان پر عذاب نازل کر دیں، یا یہ چاہتے ہیں جب یہ دن کے وقت کھیل تماشے میں مصروف ہوں ہم اس وقت ان پر عذاب نازل کر دیں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے متعلق کوئی پلاننگ کرے، اللہ ان کے متعلق کوئی سخت فیصلے کرے؟ یہ یہی چاہتے ہیں؟ اللہ کسی کے لیے سخت فیصلے نہیں کرتا، الا القوم الخاسرون، سوائے ان لوگوں کے جو اپنا خود نقصان کرنا چاہتے ہوں، جو اپنا خود نقصان کرنا چاہتے ہوں، اللہ ان کے متعلق ایسے فیصلے فرماتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، میں بھی اور آپ بھی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے متعلق بہتری سوچ رہے ہیں؟ ہم اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق کوئی اچھائی سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میرا بس جہاں چلتا ہے میں لوٹ لیتا ہوں، جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ کر لیتے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم ایک منافقوں کا ایک اعلیٰ درجے کا ایک مقام رکھتے ہیں۔ یہ نظام تو اس لیے ملک بنا تھا کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں، اللہ فرماتا ہے یہ کافر لوگ۔ ہم نے کون سا فیصلہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق؟ کوئی ایک فیصلہ دکھا دیں ملک کی تاریخ میں جو اسلام کے مطابق ہوا ہو، جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے وہ بنایا گیا ہو، کوئی ایک فیصلہ دکھا دو۔ میرا بس چلتا ہے میں 10,000 دے کے اپنا کیس ختم کرا دیتا ہوں، جس کا جتنا بڑا جرم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ لگاتا ہے، مظلوم کو دبا دیتا ہے، ظالم کو شہرت ملتی ہے، انصاف بکتا ہے، جج بکتا ہے، وکیل بکتا ہے، قانون بکتا ہے، یہاں سب کچھ بکتا ہے۔ قیمت اچھی لگے تو یہاں سب کچھ بکنے کو تیار ہے، اور ہیں بھی ہم مسلمان، ہیں بھی ہم آزاد ریاست کے باسی، ہیں بھی ہم ملک پاکستان کے وفادار، اور قرآن ہمارے متعلق کہہ رہا ہے، جا کر پڑھیے گا 6 پارے کو، سورہ المائدہ کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آ جانے کے بعد، واضح دلائل اور روشنیوں کے آ جانے کے بعد، واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو واضح ہدایت، واضح روشنی، واضح دین آ جانے کے بعد پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہ ظالم لوگ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ایک ہی رکوع کے اندر 3 آیات آئی ہیں، ایک ہی رکوع کے اندر، 6 پارے کے ایک ہی رکوع میں یہ 3 آیات آئی ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آ جانے کے بعد پھر بھی فیصلہ نہ کریں، یہی تو میرے دشمن لوگ، نافرمان لوگ ہیں۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم ان تینوں میں سے کسی ایک آیت کے مستحق نہیں بن رہے؟ میں گھر کے اندر فیصلہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کس بچے کا ساتھ دوں اور کس کے ساتھ زیادتی ہو۔ اگر میں علاقے کا چیئرمین ہوں، بڑا ہوں، میرے پاس لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں تو میں ان کا ساتھ دیتا ہوں جو میری زیادہ خوشامد کرتے ہوں۔ اگر میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، یا میں کسی جگہ پر کوئی عہدے پر موجود ہوں تو میں اس بندے کا ساتھ دیتا ہوں جو میری جیب گرم کر سکتا ہو۔ تو جب ہم نچلے طبقے کے لوگ اس قدر حریص، اس قدر ذلیل قسم کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے متعلق فائدہ کرنے والے ہیں اور کسی اور کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو بلا مقصد نہیں پہنچاتے، تو جو جتنا بڑے عہدے پر ہوگا وہ اتنا بڑا ہاتھ مارے گا، جو جتنا بڑے مقام پر ہوگا، جتنے بڑے اونچے عہدے پر ہوگا وہ اتنا بڑا ہاتھ مارے گا۔ اس میں کون سی گھبرانے والی بات؟ قومیں تو نیچے سے برباد ہوتی ہیں، نچلے طبقے سے لوگ خوش آمدیں کرتے کرتے کرتے
اوپر والوں کو ہوشیار بنا دیتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں، اور پھر اوپر والے اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، پچھلے 75 سالوں میں ہم لٹ گئے، پٹ گئے، ہمارا ملک تباہ ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں، مہنگائی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ کیسے نہیں آئے؟ ہم نے کون سے بندے کے بچوں والے کام کیے؟ تو یہ دن جو آ رہا ہے، میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اس دن اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جس سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے رنگ میں نہ رنگ جانا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیے۔ اللہ کا رنگ بڑا خوبصورت رنگ ہے، کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیجئے، اللہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہترین رنگ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اللہ اس کی زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے جینے کو، اس کے مرنے کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، بشرطے کہ اللہ کے لیے ہم کچھ کریں تو صحیح۔ یہاں تو ہر بندہ اپنی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے میرے گھر کا گزر بسر ہو جائے، میں ایک اچھے مقام میں ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں وہ، اس کے علاوہ ہماری کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہے کہ ہمیں ملک کس لیے ملا، ہم کس کے لیے بنے۔ اس وقت آپ یورپ کے اندر اگر کوئی رہتا ہے، آپ کو ان سے پوچھے وہاں کتنی مساجد، وہاں مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، دینی تعلیم وہاں ہو رہی ہے، دینی کام وہاں ہو رہا ہے، مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی کام، کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں کر سکتے، اور ہمارا ملک وجود میں ہی اس لیے آیا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چلے گا، مگر ہماری حالت ان سے بدتر ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ رسول کا نقش قدم کیا ہے کہ جس دن کوئی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو۔ رسول کا نقش قدم یہ ہے کہ جس دن کوئی نعمت ملے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تحلیل بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو۔ کفار کا شیوا یہ ہے کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی خوشی ملتی تو اس دن وہ بھنگڑے ڈالتے، اس دن وہ جشن کرتے، اس دن وہ عجیب و غریب ان کا سما ہوتا۔ تو ہمیں کفار کے نقش قدم پر نہیں چلنا، بلکہ مسلمان بننا ہے۔ ہیں تو ہم مسلمان، کہنے کو تو ہم سارے مسلمان، لیکن کام ہمارا بندے کے بچوں والا نہیں ہے۔ تو ہمیں پکا سچا مسلمان بننا ہے، محب وطن شہری بننا ہے، اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا ہے، اپنے ملک کے قوانین کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ ہم نے جب خود مضبوط ہونا شروع ہو جانا ہے، ہمارے ادارے مجبور ہو جائیں گے مضبوط ہونے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، ادارے بنتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے، کیونکہ قوم کا ٹیکس، قوم کے پیسے سے ادارے چلتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، وہ قوم کے ٹیکس اور اس کے پیسوں سے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ قوم کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ قومیں جب مضبوط ہوں گی، متحد ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں گی، اداروں کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر سکیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھکاری بن رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی ایم این اے ایم پی اے کی گاڑی یہاں سے گزر جائے، 20 بندے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اس خبیث کے بچے کی زیارت کرنے کے لیے کہ جی فلاں کے ڈیرے پر چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ظالم جو پچھلے 5 سالوں میں تمہارے گھر پہ چکر لگانے کے لیے بھی نہیں آیا، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کتے کی طرح، جس کو ایک روٹی ڈالو تو وہ پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے دوسری بھی مل جائے۔ ہماری حالت تو اس طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم میں سے 4 بندے بک جاتے ہیں، ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے، وہ 10 بندوں کو جا کے ورغلاتا ہے، 10-20 کو ورغلاتے ہیں، پورے نظام کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ یہ آزاد ملک ہے۔ اگر ایسی آزادی ہے تو وہ ہم سے بہتر ہیں جو آزاد نہیں ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں جو کفر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اگر وہی نظام چاہیے تھا تو پھر اس ملک کے بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کی قربانیاں بیکار گئیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بیکار گئیں۔ کیا فائدہ ملا ان کو قربانیوں کا اگر ہم نے ان کی قربانیوں کا، ان کی عزتوں کا، ان کے احترام کا ہم نے ان کی لاج ہی نہیں رکھی، ان کا احترام ہی نہیں کیا، اور اپنی من مانی کے مطابق اس ملک کا جشن منا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔
اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت دے، اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، ہمیں اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو یہاں نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے ملک میں امن پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے چھوٹے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔